کہ انسان اپنے جنم دن کا برتھ ڈے مناتا ہے، خوشی مناتا ہے کہ میں آج 5 سال کے بعد 6 سال کا میرا بیٹا ہو گیا ہے، یا میں 25 سال سے 26 سال کا ہو گیا ہوں، خوشی مناتا ہے۔ اگر انسان ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرے تو اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی ہے کہ جو تو جشن منا رہا ہے یا اپنے جنم دن کی جو خوشی منا رہا ہے، یہ حقیقت میں خوش ہونے کا دن نہیں ہے، یہ دن تیرے احتساب کا دن ہے۔ یہ دن میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ دن مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، میری زندگی کی عمارت کی 1 اینٹ گر گئی ہے، میں خوشی کس بات کی منا رہا ہوں؟ تو اگر انسان ذرا غور کرے، اس لیے دین اسلام میں یہ تکلفات نہیں ہیں، یہ سارا کا سارا ایک مغرب کی دین ہے، یہ یہودیوں کا جو تیار کیا ہوا ایک سماج اور ایک معاشرہ، یا ان کے تیار کیے ہوئے یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں اور آپ کو غفلت کے ایک گہرے سمندر میں ڈبوئے جا رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں مسلمان ایک دن، ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے یا کسی اور صحابی کا، فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ ٹینشن اس دن ہوتی ہے کہ کسی دن کے سورج غروب ہو رہا ہو، اور وہ دن کہ جس دن میرے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو، مجھے اس دن سے بڑا افسوس کسی دن پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام ہر وقت ہمیں احتساب کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ گھڑی جو تیرے روم میں لگی ہوئی ہے، تیرے بیڈ روم میں لگی ہوئی ہے، تیرے آفس میں جو گھڑی لگی ہوئی ہے، اس گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی جو ٹک ٹک کر رہی ہے، یہ صرف گھڑی کی آواز نہیں ہے، اس گھڑی کی آواز میں تیرے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ یہ ٹک ٹک کر کے تیرے دماغ کو جگا رہی ہے کہ میری ٹک ٹک کی آواز سننے والے سن لے، تیری زندگی کا 1 سیکنڈ کم ہو گیا ہے، تیری زندگی کا 1 سیکنڈ پھر کم ہو گیا ہے۔ پھر منٹ والی سوئی ہلتی ہے، وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ تیری زندگی کا 1 منٹ میں نے کم کر دیا ہے۔ پھر گھنٹے والی سوئی ہلتی ہے، وہ یوں کہتی ہے کہ تیری زندگی کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا ہے۔ اے مخاطب، اے عقل مند انسان، تجھ میں عقل مندی اس بات کی ہونی چاہیے کہ تیری زندگی کا 1 سیکنڈ، 1 منٹ اور 1 گھنٹہ رب کی یاد میں گزر جائے اور رب کی فرمانی سے بچ کر کے گزر جائے، یہ تیری زندگی کے کامیاب اوقات ہیں۔ اسلام ان چیزوں کے تکلفات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ جو ڈے منانے کا سلسلہ چلا ہے، ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ مغرب کی دین ہے جس میں ہم اتنے ملوث ہو گئے کہ ہم نے اپنے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک روشن طریقہ دیا ہے۔ اسوہ حسنہ، اس پوری کائنات کی تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی زندگی میں ایک نقطہ رکھنے کے برابر جو ہے نقص کی جگہ نہ ہو، وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس سے بڑا آئیڈیل ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر کی اتنے جو ہے مصیبتوں میں کیوں الجھتا ہے؟ کبھی فلاں ڈے کی پارٹی پر ہو رہا ہے، کبھی اپنا جنم دن منایا جا رہا ہے، کبھی اپنے بچے کا جنم دن منایا جا رہا ہے، کبھی فلاں کا جنم دن منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم جنم دن کے نام پر نامعلوم کتنی جو ہے بیجا اسرافات کرتے ہیں، اپنی کمائیوں کو غلط طریقوں میں بہاتے ہیں، اور کتنی ہی فحاشی اور عریانیت اور نامعلوم کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے
کہ ہم نے اپنی زندگی کے طور طریقے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل اور آپ کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت کو چھوڑ کر کے ہم نے مغرب زدہ لوگوں کی جو ہے پیروی کرنی شروع کی ہے، تب سے ہم لوگوں نے جو ہے اس طریقے کی خرافات کرنی شروع کر دی۔ ورنہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔